بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے جناب تین چار اہم موضوع پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بلکہ پوری دنیا کی نظریں یہی تھی کہ امریکہ ایران جو معاہدہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیوں کینسل ہوا، اسرائیل نے دوبارہ سے جناب وہ جارحیت کیوں شروع کی، اور اس میں اب امریکہ اور اسرائیل کا معاملہ کیا ہے اور ایران کیا چاہتا ہے۔ دوسرا اہم موضوع ہے جناب آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی جو اس وقت کالعدم ہو چکی ہے، اور اس کے تقریباً 150 سے زائد جو ان کے کارکنان ہیں اور اس میں مین لیڈرشپ ہے، ان کو فورتھ شیڈول میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب باقاعدہ طور پر کیبنٹ سے منظوری کرنے کے بعد وہ دے دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی مسلم لیگ نون نے ٹکٹ بھی تقسیم کر دیے ہیں آزاد کشمیر میں، اور پھر جو ہے وہ الیکشن شیڈول میں بھی رد و بدل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو 7 جون کو الیکشن ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج جو ہے وہ 20 جون کو ہے، تو تقریباً جو ہے وہ 13 دن ہو گئے ہیں، رزلٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ ایک بات تو چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور آئی پی پی، یعنی پیپلز پارٹی اور آئی پی پی کو جس طرح بنایا گیا وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ 15 سیٹیں ہاری ہوئی ہیں، اس کو 4 سیٹیں دے کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور آئی پی پی مل کے حکومت بنا رہے ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن کرے گی۔ یہ چیز کلیئر ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہمیں تو رزلٹ کمپلیٹ نہیں مل رہا، حلف ہونا ہے۔ اب حلف کل ہوگا، منڈے کو ہوگا، سنڈے کو ہوگا، یہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہوئی ہے کہ شاید یہ لٹکایا جا رہا ہے کہ جب تک بجٹ چیزیں پاس نہ ہوں، نہ گلگت کی حکومت بنے گی اور نہ ہی پیپلز یعنی آزاد کشمیر میں کوئی امن آئے گا۔ عجیب طرح کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن مفادات کی گیم ہے۔ نون لیگ اپنے مفاد دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے مفاد دیکھ رہی ہے، اور عوام سمجھ رہی ہے 25 کروڑ عوام کی شاید وہ ہماری بات جو ہے نا اس بات پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب اسرائیل جو ہے، اسرائیل کی جارحیت جناب جاری ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ ایران معاہدے کے باوجود اسرائیل نے اپنی فوج لبنان سے نہیں نکالے گا، یہ جب نتن یاہو کا یہ کہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکن اب غصے میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ کے اسرائیل کے حوالے سے، اور ایران کہہ رہا ہے جناب کہ امریکہ سے معاہدے پر متفق نہیں تھا، اپنے صدر کی یقین دہانی پر منظوری دی، یہ سپریم لیڈر کا کہنا ہے۔ اور اب کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت جناب دوبارہ سے جاری ہے، امریکہ کے بعد ایران کا بھی دورہ جو سوئٹزرلینڈ تھا وہ ملتوی کر دیا گیا۔ تو یہ ایک تو یہ کہ عالمی سطح پر یہ معاملہ ہے۔ یعنی پیٹرولیم جو ہے وہ جناب کوئی بہت زیادہ سستی بھی ہو گئی، 74 کوئی 78 یعنی پر بیرل چلی گئی ڈالر، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ پورا ہفتہ انتظار کیا جاتا ہے کہ جی اب یعنی پیٹرول سستا ہوگا۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً پیٹرول جو ہے وہ 100 سے زائد روپے سستا ہونا چاہیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب 50-60 روپے سستا ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ابھی سے سرکاری ایڈ بھی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سرکاری اشتہار بھی تیار ہونے ہیں جہاں کہ پیٹرول جو ہے نا وہ سستا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے پھر کہ سستا ہوتا ہے تو اس وقت سرکاری اشتہار بھی چلتے ہیں، اور مہنگا ہوتا ہے تو پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ سستا ہوتا ہے 1 روپیہ ہو 5 روپے ہو، لیکن مہنگا جو ہے وہ 55 روپے بھی اکٹھا ہوا، 30 روپے بھی ہوا، اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 70 to 100 روپیز کے درمیان سستا ہونا چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اچھا جی، گلگت بلتستان میں فائنلی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور آئی پی پی کو تو آپ کو پتا ہے جس طریقے سے یعنی فارم 47 کو بھی بھول جائیں گے، کوئی سپر فارم 47 لایا گیا کہ اب یہی صورتحال اسلام آباد یعنی اسمبلی میں تھی، جب تحریک انصاف جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے، تو اس کے بعد جن پارٹیوں کے تھرو تحریک انصاف انٹر ہونے کی کوشش کی تو وہ کہا گیا کہ یہ پارٹی تو ضرور ہے، لیکن یہ پارٹی الیکشن کوئی جیتی نہیں ہے، اس کا کوئی ممبر اسمبلی میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب گلگت میں آئی پی پی کو جس طریقے سے اچانک انٹروڈیوس کروایا گیا، ود ان 2-3 منتھ آپ نے دیکھا ان کو پھر پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے، سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ سمیت 15 بندے جو ہے میدان میں اتارے گئے، اور اس میں سے 5-6 امیدوار تگڑے بھی تھے، سارے کے سارے الیکشن ہار گئے۔ اس کے بعد علیم خان صاحب نے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ بھائی جی ہم نے تو زیادہ خرچہ کر دیا تھا، تو ہم نے تو بہت کچھ کیا۔ اس کے بعد ان کو میں ان میں سے نون لیگ کلیم کر رہی تھی کہ 2 آزاد ہمارے ساتھ ہیں، اور ان میں سے ایک پیپلز پارٹی کلیم کر رہی تھی۔ ابھی بھی گزر کے جو آزاد شامل کروائے گا وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی اور معاملے میں بلا کے انہوں نے آگے سے جو ہے نا وہ شامل کروا دیا۔ اینی ہاؤ اب آئی پی پی جس کو اس لیول پہ لے کے گئے 4 بندے، تو آئی پی پی جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کی طرح کا رول پلے کرے گی کہ جب
ڈوری کہیں بھی کھینچنی پڑے گی تو آسانی سے کھینچے گی، اور یوں پیپلز پارٹی کو حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم کہہ رہا ہوں آئی پی پی کے ساتھ مل کے بنانے کی اجازت مل گئی ہے، اور نون لیگ اپوزیشن کرے گی. فی الحال کی تو معاملات یہ ہیں، لیکن حلف کب ہوگا، رزلٹ فائنلی کب ہوں گے، اتنی کھچڑی. صرف 24 حلقوں کی پوزیشن یہ ہے، آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 20 دن ہونے کو ہیں، اور یہ پوزیشن ہے. اور الیکشن کمیشن کہتا ہے جناب 20 دن کو نا 13-14 دن ہونے والے، الیکشن کمیشن کہتا ہے 14 دن میں ہم نے جو ہے نا آئین ہمیں کہتا ہے 14 دن کے اندر الیکشن دینا ہے، تو انہوں نے 14 دن پورے ہی لگانے ہیں. یعنی ایک حلقے میں ٹوٹل 22,000 ووٹ ہے، 50% ووٹ پڑتا ہے تو 8-9 ہزار ووٹ پڑتا ہے، تو 4 بجے تک وہ سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو رزلٹ دینے کے لیے جو ہے وہ 14 دن چاہیے ہوں گے. یہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں پہ ہوتے ہیں خراب. اچھا جی، آزاد کشمیر میں ایک تو یہ ہے کہ بلاول نے جو سپیچ کی ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ نے سنی ہوگی. بلاول نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور ایک بلاول نے سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے سیٹوں کا وہ جائز ہے، وہ بات کر رہا ہے وہ سننی چاہیے، اور اس نے ایک اس کا سلوشن بھی دیا ہے. اس نے کہا کہ جیسے بہت سے لوگ پاکستان بھر میں مختلف رہتے ہیں، بلوچستان والا بلوچستان میں رہتا ہے، اگر مزدوری کرتا ہے وہ ووٹ اس کا اگر اسلام آباد میں تو اسلام آباد دینے آ جاتا ہے. تو کشمیر کے لوگ اگر پورے پاکستان میں کہیں رہتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ فیسلٹیز دی جانی چاہیے، وہ کشمیر میں جا کے الیکشن ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ حل یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب معاملہ دیکھنا ہوگا کہ کیا نون لیگ کیا چاہتی ہے. نون لیگ نے تو ٹکٹ بھی تقسیم کر دی ہیں، اور اوپر اس کی فوراً بعد جو ہے وہ 150 سے زائد عوامی ایکشن کمیٹی کے اب 4تھ شیڈول میں ان کو شامل ہو گئے. اب وہ معاملہ ایک طرف الگ سے چل رہا ہے. تو کوئی ابھی تک ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ان کے ساتھ مذاکرات یا کوئی چیزیں ہیں. شاید یہی لگ رہا ہے کہ یہ پاور کے تھرو، زور کے تھرو سرکار جو ہے یا ریاست اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے وہ چاہتی ہے کہ جناب اب جو بھی عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک تو کلدم کے بعد ان کو 4 شیڈول میں اب ان کی گرفتاریاں کرنی ہے یا ڈرانا دھمکانا ہے ان کو، اس طریقے سے جو ہے نا وہ کیا جائے. کیونکہ کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ جناب وہ لوگ بھی اب بری طرح سے افیکٹ ہو چکے ہیں، عوام کشمیر کی جو ہے بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ 5 جون شام کی بات ہے، آج 16 دن ہو گئے، 17 دن ہو گئے، تو انٹرنیٹ ویسے ہی بند ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے وہاں پر، جتنا بھی آپ کو پتہ ہے آن لائن سسٹم سارا کچھ بند ہو چکا ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی جو مختلف ممالک میں اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تھی تو سسٹم سارا بند ہے، تو افیکٹ ہو رہے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں بری طرح سے اے جے کے کی عوام. لیکن کیونکہ ابھی کوئی ان کی بات سننے کی تیاری ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی ٹیم کو لاہور بلا کے انہوں نے کہا جی اے لو جی آپ ٹکٹ لیں اور آپ جا کے اپنی کمپین کریں. تو لیکن ہیں وہ کشمیر سے، وہ کہتے ہیں جی میں کشمیری ہوں، لیکن کشمیری عوام کا کتنا ایک درد ہے. اگر درد ہوتا تو نواز شریف صاحب کو خود اٹھ کے آ جانا چاہیے تھا، مظفر آباد بیٹھنا چاہیے تھا، کہتے جی میں اس کے مسئلے کا حل نکالتا ہوں اور بیٹھ کے بات کرتے. لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پھر معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو ابھی تک لیتے ہیں، مزید جو اس پہ اپڈیٹ ہوگی اب تک رکھیں گے.